وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ یہودی نے کیا بتایا؟ یہودی نے یہ بتایا کہ آئندہ تمہاری عرب قوم دو حصے میں بٹے گی، ایک حصہ تمہاری قوم کا اس نبی سے لڑے گا، ابو لہب ابو جہل یہ پارٹی ان کی، یہ ساری عمر لڑتے ہی رہے۔ ایک طبقہ تمہارا اس نبی سے لڑے گا، ایک طبقہ تمہارا اس نبی کی تابعداری کرے گا۔ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابو بکر ہوئے عمر ہوئے یہ تابعداری کرنے والا ایک گروہ۔ میری رائے ہے، کہہ رہا ہے میری رائے ہے کہ نبی سے لڑنے والے مت بنو، نبی کی تابعداری کرو۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ جو میری قوم ہے وہ تو ہے کتاب والے، ان کو سب معلوم ہے، مگر میری قوم، کہ میری قوم اس نبی سے حسد کرے گی۔ جی ہاں، دو چیزیں آدمی میں حسد پیدا کرتی ہے، ایک مال اور ایک علم۔ یہ حسد کی بیماریاں لاتے ہیں، مال کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، اور ایک علم کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ مال اور علم اگر آدمی اپنے آپ کو صحیح استعمال نہ کرے تو مال کی وجہ سے بڑائی آتی ہے، مالدار ہو گئے، بڑے آدمی ہو گئے، پھر مال اس کو حق بات سمجھنے نہیں دیتا۔ یہ اثر ہے مال کا کہ مال صحیح بات سمجھنے نہیں دیتا۔ جی ہاں، ایسا دل ہو جاتا ہے مال کی محبت میں، ہاں، اپنی بڑائی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جی ہاں، اور مال کی وجہ سے فساد ترقی کرتا ہے۔ مال کا استعمال اگر دین نہیں آیا تو دیکھو، بیچ میں ایک بات سمجھ لو، مال کے بارے میں 3 درجے تو بہتر ہیں، 3 درجے برے ہیں۔ کہ مال میں کیا ہو کہ مال آیا ہے تو انصاف سے رہو، جس کا حق ہے اس کا حق دو، جس کا حق ہے اس کا حق پہچانو۔ انصاف یہ فرض ہے، کیونکہ انصاف کے بغیر حق ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، کہ انصاف کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے ناپسند کرو۔ یہ حکم ہے تاکہ حق ادا ہو جاوے۔ جی ہاں، اور حق سے اوپر یہ ہے کہ احسان کرو۔ یہ حکم ہے کہ حق تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو اس کا حق ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں، نہ تو ظالم بنے گا حق مار کر کے۔ ہاں، اور اس سے اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ حق بھی دیا اور احسان بھی کیا۔ ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ موٹر گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی نظام الدین میں، عام طور پر تانگے یعنی گھوڑا گاڑی ہوتی تھی، اسی سے جاتے آتے تھے۔ تو یہ گھوڑا گاڑی والا مقرر تھا، وہ آتا تھا لے جاتا تھا، اس کی مزدوری مقرر تھی، 12 آنے 16 آنے کا روپیہ بنتا تھا انگریزوں کے زمانے میں، تو اس کو 12 آنے اس کی 12 آنے مزدوری طے ہو جاتی تھی۔ مولانا اس کو پورا روپیہ دیتے تھے کہ بھائی 12 آنے تو تیرا حق ہے میرے اوپر، اور یہ 4 آنے میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، یہ احسان۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ کیوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دے گا انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اس پر عمل ہے کہ 12 آنے تو اس کا حق ہے، اور 4 آنے ہماری طرف سے احسان اپنے بھائی کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سبق قرآن نے دیا ہے مسلمانوں کو کہ کیا کرو گے کہ انصاف کرو، احسان کرو۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیسری چیز اس سے بھی اوپر کی تھی، انصاف، احسان اور ایثار۔ ایثار آپ کے ہاں تھا، ایثار انصار کے ہاں تھا، ایثار صحابہ کے ہاں تھا۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ایثار کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، دوسرے کی ضرورت کو دیکھا، بھوکا رہ کر دوسرے کو کھانا کھلایا، پیاسا رہ کر دوسرے کو پانی پلایا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں۔ یہ سب سے اوپر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایثار ہوتا تھا۔ آپ کے گھر میں کبھی کوئی مہمان آ گیا تو گھر والوں سے پوچھتے پہ کچھ ہے کہ نہیں، پانی ہے گھر میں پینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، تو گھر میں کچھ نہیں ہے کیوں ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے، اس لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہ غریبی کی وجہ سے نہیں، ایثار کی وجہ سے کچھ گھر میں رہتا ہی نہیں تھا۔ کہ آپ نے شام کا کھانا کھایا ہے تو پھر دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور دوپہر کا کھانا کھایا ہے تو پھر شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو آتا تھا وہ لوگوں کو دے دیتے تھے۔ ایثار یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے کہ انصاف کرو، احسان کرو، ایثار کرو، کیونکہ مال دیا ہے، طاقت دی ہے۔ اکرام مسلم میں یہ سب چیزیں ہیں۔ ہماری تبلیغ پورے دین کی ہے، یہ دعوت پورے دین کی ہے، خالی چلوں کی نہیں ہے، سال نکلنے کی نہیں ہے، پورے دین کی ہے۔ کہ محنت کر کے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی جائے کہ ہمارے اندر پورے دین پر چلنے کی طاقت آوے۔